بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر انسان ظالم بھی ہو سکتا ہے، مظلوم بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور مظلوم وہ اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ مظلوم آدمی کی بددعا سے بچو۔ ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بددعا وہ سیدھی اللہ کی عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور مظلوم کی بددعا یہ اللہ کی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ معاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے درجات تیار کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں اور معافی کو خود بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو یہ دعا بہت پسند ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف فرما دے۔ تحب العفو فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب مسلمان آدمی دوسرے کو معاف کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف فرمائیں گے۔ قیامت کے کہے اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرا بندہ ہو کے یہ معاف کرتا تھا تو لہذا میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ کوئی آدمی کا ظلم کر بھی دے تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا، یعنی ایک پکارنے والا آواز لگائے گا اونچی آواز سے، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے رب کے دربار میں آئیں، اپنے رب کے حضور آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ یعنی معاف کرنے کی عادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ میں نے معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو وہاں پہ جنت کے اندر بڑے بڑے عالی شان محلات دیکھے، تو میں نے اپنے ساتھی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ محل کن لوگوں کے لیے ہیں، کس آدمی کے لیے ہیں اللہ نے یہ محل تیار کیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں، جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومنین کی صفات ہے کہ والکاظمین غیظ، غصہ کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بھی پیار کرتا ہے کہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں، قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی سے درگزر کرے، اس آدمی کو معاف کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو، اور اس کو دے جس نے اس کو نہیں دیا، یعنی جس نے اس کو دینے سے روکا ہے یہ آدمی اس کو عطا کرے، اس کو نوازے، اس کو دے، اور جس نے اس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہے، رشتہ ناتا توڑا ہے، یہ اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑے۔ ایک آدمی تم سے تعلقات توڑتا ہے، تم اس کو جا کے سلام کرو، تم اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ تحمل کرے، بردباری کرے، برداشت کرے جس نے اس کو برا کہا ہو۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، ان کے درجات قیامت کے دن بہت بلند ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی
لغزش کو معاف کرتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے اور اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے کہ میرے بندوں کو یہ معاف کرتا تھا، لہٰذا آج میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اچھی صفات کو اپنانے کی اور بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔